السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ایسے ہی آپ کو خوش و خرم رکھے۔ چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور آج کا قصہ بالکل سچا ہے اور آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی، اور یہ قصہ قرآن مجید سے جڑا ہوا ہے۔ یمن کے علاقے میں ایک باغ تھا جس کا مالک ایک نیک آدمی اور رحم دل تھا۔ اس کا یہ دستور تھا کہ جب وہ اپنے باغ سے پھلوں کو اتارتا تو اس میں سے آدھا حصہ غریبوں اور مسکینوں کو تقسیم کر دیا کرتا تھا۔ ایسا ہی اس کا معمول چلتا رہا۔ ایک دن جب اس کا موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ میرے مرنے کے بعد غریبوں کا حصہ نہ بھولنا، جب تم پھل اتارو تو ان کے لیے بھی حصہ متعین رکھنا، آدھا حصہ ان کے لیے بھی رکھنا۔ وہ آدمی انتقال کر جاتا ہے، اور آدمی کے انتقال کرنے کے بعد بھائی آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارے ابو جان تو پاگل تھے جو غریبوں کو حصہ دیتے تھے، آج کے بعد ہم غریبوں کو حصہ نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو غریبوں کو پتہ چل جائے گا، جب ہم اپنا پھل اتاریں گے، جب ہم اپنا پھل توڑ کر لائیں گے تو غریبوں کو معلوم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم صبح سویرے چلیں گے تو غریبوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، اور آپس میں ایک دوسرے کو آواز لگائی، بالکل آہستہ آہستہ قدموں کو زمین سے چپکاتے چپکاتے ہوئے چلے، اور جب وہ اپنے باغ کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک باغ ایک جلا ہوا ہے، بالکل تباہ اور برباد ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا ہے، ہم راستہ بھٹک گئے۔ حالانکہ وہ راستہ نہیں بھٹکے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین کا ان کے اوپر عذاب تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے باغ کو تہس و نہس کر دیا، ان کے اس غرور کی وجہ سے، غریبوں کا حصہ نہ دینے کی وجہ سے۔ تو ان کو جب پتہ چلا کہ یہ ہمارا ہی باغ ہے اور ہم نے غریبوں کا حصہ کھا لیا، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر ایسا کیا، تو انہوں نے اپنے اوپر بہت شرمندگی کی، اور انہوں نے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ دراصل اس قصہ سے ہمارے لیے چند نصیحتیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی یہ کہ جب ان باغ والوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے پھلوں کو توڑنے کے لیے صبح سویرے جائیں گے، تو انہوں نے لفظ انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو ہمیں ہمیشہ لفظ انشاءاللہ کا استعمال کرنا چاہیے، کسی بھی کام کے اندر ہمیشہ انشاءاللہ کو نہ بھولیں۔ اور اسی طرح نمبر 2 کہ ہم غرور کبھی نہ کریں، اور نمبر 3 کہ ہم غریبوں اور مسکینوں کا حصہ کبھی نہ بھولیں اور ان کو محروم نہ رکھیں اگر اللہ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے۔ اور نمبر 4 اور سب سے بڑی نصیحت جو یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، جو اللہ دنیا کے اندر قادر ہے عذاب دینے پر، تو آخرت میں اور زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس قصے پر ضرور عمل کریں گے، اور جو آپ کو اس قصے سے بات سیکھنے کو ملی ہیں ان پر بھی ضرور عمل پیرا ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ہمارے ایسے ہی اسلامک واقعات اور مفید باتیں آپ تک پہنچتی رہیں، تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔